بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترم ناظرین، قدیم زمانے کی بات ہے، ایران کے ایک بادشاہ کے 4 بیٹے تھے۔ ان چاروں میں ایک شہزادہ جو چھوٹا قد اور بدصورت تھا، اور اس کے دوسرے بھائی لمبے اور خوبصورت تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ حقارت کی نگاہ سے اس بدصورت بیٹے کی طرف دیکھا۔ بیٹا ذہانت اور عقل مندی سے سمجھ گیا اور کہا، اے باپ، ٹھگرا قد کا عقل مند بہتر ہے لمبے بے وقوف سے۔ جو چیز قد میں چھوٹی ہوتی ہے، قیمت میں موٹی ہوتی ہے۔ جیسا کہ طور پہاڑ اگرچہ زمین کے چھوٹے پہاڑوں میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن خدا کے نزدیک اس کا مرتبہ سب سے بڑا ہے۔ کیا آپ نے وہ بات سنی جو ایک دبلے عقل مند نے ایک موٹے بے وقوف سے کہا تھا کہ عربی گھوڑا اگرچہ کمزور ہو پھر بھی طویلہ کے گدھوں سے بڑھ کر ہے۔ اس کی یہ باتیں سن کر بادشاہ ہنسا اور سلطنت کے کارندوں نے پسند کیا، اور اس کے بھائی دل سے رنجیدہ ہو گئے۔ جب تک آدمی کوئی بات نہ کہے، اس کا عیب و ہنر چھپا ہوتا ہے۔ ہر جنگل کے بارے میں یہ گمان مت کرو کہ خالی ہے، شاید کہ کوئی شیر سویا ہوا ہو۔ کہتے ہیں کہ اسی زمانے میں بادشاہ کے ایک سخت دشمن نے سر ابھارا اور دونوں طرف سے لڑائی کی تیاریاں ہونے لگی۔ جب دونوں طرف کے لشکر آمنے سامنے ہوئے اور لڑائی کا ارادہ کیا، وہ شخص جس نے سب سے پہلے میدان میں اپنا گھوڑا ڈالا تھا وہی چھوٹے قد کا شہزادہ تھا، اور کہہ رہا تھا، میں وہ نہیں ہوں کہ جنگ کے دن تو میری پیٹھ دیکھے، میں وہ ہوں کہ مٹی اور خون کے درمیان تو ایک سر دیکھے۔ جو شخص جنگ کرتا ہے گویا اپنے خون سے کھیلتا ہے، جو شخص جنگ کے دن میدان سے بھاگتا ہے گویا وہ اپنے کسی سپاہی کا خون کرتا ہے۔ یہ کہا اور دشمن کے لشکر پر ٹوٹ پڑا اور چند تجربہ کار سپاہی کو مار گرایا۔ جب باپ کے پاس واپس آیا، ادب سے زمین چوما اور کہا، اے وہ شخص، تجھے میرا بدن کمزور محسوس ہوا، شاید آپ نے موٹاپے کو ہنر سمجھ لیا۔ پتلی کمر والا گھوڑا ہی جنگ کے میدان میں کام آتا ہے، نہ کہ گوشالے کا بیل۔ لوگ کہتے ہیں کہ دشمن کے سپاہی بے حساب تھے اور یہ لوگ تھوڑے۔ ان کے ایک جماعت نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ اس شہزادے نے نعرہ لگایا اور کہا، اے لوگوں، کوشش کرو، ہرگز عورتوں کا لباس نہ پہنو۔ اس کی یہ باتیں سن کر سواروں نے قوی ہمت اور بہادری سے یک بارگی دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسی دن دشمن پر فتح پا گیا۔ بادشاہ نے اس بیٹے کے سر اور آنکھ کا بوسہ لیا اور اس کو اپنے بغل گیر کر لیا، اور ہر دن اس پر نظر عنایت بڑھا دی اور اس کو اپنا ولی عہد بنا لیا۔ یہ دیکھ اس کے بھائی حسد کرنے لگے اور ایک دن اس کے کھانے میں زہر ملا دیا تاکہ یہ مر جائے، لیکن بہن نے کھڑکی سے دیکھ لیا، اور جب وہ ٹھکنا قد کا شہزادہ کھانا کھانے لگا، بہن نے کھڑکی پر ہاتھ مار کر کھڑکی بجا دی۔ بہن تو ہوتی ہی ہے اپنے بھائی سے بے حد محبت کرنے والی، بھائی بہن کی محبت کس سے پوشیدہ ہے۔ کھڑکی کے بجنے کی آواز سن کر لڑکا عقل مندی سے سمجھ گیا اور کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور کہا، ناممکن ہے کہ ہنر مند لوگ مر جائیں اور بے ہنر ان کی جگہ لے لے۔ کوئی بھی شخص الو کے سائے میں نہیں آئے گا، اگر ہما پرندہ دنیا سے ناپید ہی کیوں نہ ہو جائے۔ لوگوں نے بادشاہ کو جب اس واقعے کی خبر دی، بادشاہ نے اس کے بھائیوں کو بلایا اور مناسب سزا دی، اور ہر ایک کو ملک کے اطراف میں چھوٹا چھوٹا حصہ متعین کر دیا تاکہ فتنہ بیٹھ جائے اور جھگڑا ختم ہو جائے۔ بادشاہ نے چھوٹے شہزادے کو اپنے جگہ پر مقرر کر دیا۔ لوگوں نے صحیح کہا ہے کہ 2 فقیر ایک کمبل میں سو سکتے ہیں، لیکن 2 بادشاہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے۔ اگر خدا کا نیک بندہ ایک روٹی کھاتا ہے تو اس میں سے آدھا فقیر پر خرچ کرتا ہے۔ اگر بادشاہ
7 ملکوں کو بھی حاصل کر لیتا ہے، پھر بھی دوسرے ملک کی فکر میں رہتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس طرح کی بہترین کہانیاں سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ خدا حافظ۔